نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان منافقین کے لیے آمنو ایمان لے آؤ کما آمن الناس جس طرح کے ایمان لائے ہیں لوگ قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں کما اس چیز کی طرح آمن السفہاء جس طرح ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ گزشتہ دروس میں ان منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ جو منافق ظاہراً تو لا الہ الا اللہ پڑھتے، نمازیں پڑھتے، دیگر اعمال کرتے، لیکن ان کا دل ان چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اندر سے وہ کھوٹے تھے، اندر سے وہ کفر رکھتے تھے، اندر سے وہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ حسد، کینہ اور بغض کی بیماریوں کے اندر مبتلا تھے۔ جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے اللہ رب العزت نے کہا یہ ایمان لے آؤ، تو قالوا کما آمن الناس، یہاں الناس سے مراد جو ہیں وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگ نہیں ہیں۔ کما آمن الناس، اس طرح ایمان لے آؤ، منافقین سے کہا گیا ایمان اس طرح لے آؤ، اس طرح تصدیق کر لو جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے پیغمبر پہ نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کی۔ یہاں ایمان سے مراد جو ہے وہ تصدیق ہے، جیسا کہ امام سیوطی کہتے ہیں، امام شوکانی کہتے ہیں، امام طبری کہتے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیگر کئی ایک محدثین مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ اس طرح تصدیق کر لو جس طرح کے اصحاب محمد رضوان اللہ اجمعین نے تصدیق کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پہ جو اللہ نے وحی نازل فرمائی، جو دین نازل فرمایا، جو قرآن نازل فرمایا، جو شریعت نازل فرمائی ہے، جس طرح اصحاب محمد رضوان اللہ اجمعین نے اس کی تصدیق کی ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، منو انو سے تسلیم کر لیا ہے، آپ بھی اسی طرح تسلیم کر لیں۔ تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو، یہ منافق جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انؤمنو، کیا ہم اس طرح تصدیق کریں، ہم اس طرح ایمان لے آئیں کما آمن السفہاء، جس طرح کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ہم اس طرح تصدیق کریں جس طرح کہ یہ بے وقوف صحابہ جو ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں؟ جس طرح اس دور کے جو منافق تھے صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر جو ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق بدگمانیاں رکھتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ رافضیوں کا عقیدہ دیکھیں، ناسبیوں کا عقیدہ دیکھیں، رافضی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلقہ جو ہے نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور جو ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے متعلقہ نازیبہ الفاظ اور گالی گلوچ کرتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے جو گروہ ہیں کائنات میں گمراہ ترین گروہ۔ آمن السفہاء، یہ سفہاء جو ہے یہ سفیہ ان کی جمع ہے، جس طرح علماء جو ہے حلیم کی جمع ہے، حکماء جو ہے حکیم کی جمع ہے، اسی طرح سفیہ ان کی جمع سفہاء ہے۔ اور سفیہ کس کو کہتے ہیں عربی لغت کے اندر؟ عربی لغت کے اندر سفیہ صوب سفیہ کا معنی
اس کپڑے کو کہتے ہیں جو انتہائی ردی قسم کا ہو، انتہائی برباد قسم کا جو کپڑا ہو نا، اسے صفی کہتے ہیں. یا عربی لغت کے اندر بعض شعراء جو ہیں اس صفی کا معنی یوں کرتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص جو ہے بہت کثرت سے پانی پیے، بہت کثرت سے پانی پیے، لیکن وہ سیر نہ ہو، اس کا پیٹ نہ بھرے، پانی پیتا جا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا. کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے؟ منافق کہنے لگے جس طرح یہ بے وقوف صحابہ ایمان لے آئے. الیاذ باللہ، صحابہ کیسے بے وقوف ہو سکتے ہیں؟ صحابہ تو عین حق والی جماعت تھی، یہ طبقہ اولا ہے اسلام کا، یہ اسلام کی بنیاد ہے. الصحابہ کلہم عدول، صحابہ تو سارے کے سارے جو ہیں سکہ اور عادل اور معتبر انسان تھے، بلکہ معیار حق اللہ نے انہیں قرار دیا، معیار ایمان قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا ایمان ان صحابہ جیسا ہے تو آپ سمجھیں آپ ہدایت یافتہ ہیں. اگر تمہارا ایمان جو ہے، تمہاری تصدیق جو ہے، تمہارے اعمال جو ہے اگر اس طرح کے نہیں ہے، عقیدہ اس طرح کا نہیں ہے، منہج اس طرح کا نہیں ہے، آپ سمجھیں آپ کائنات کے گمراہ ترین انسان ہیں. یہ ہستیاں کوئی معمولی نہیں تھیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، متبع سنت ہیں، رجل صالح، رجل رشید. باپ بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے اور بیٹا جو ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی، پوتا جو سالم ہے وہ بھی وقت کا چوٹی کا محدث امام ہے. 3 نسلیں جو ہیں، جس انسان کی 3 نسلیں جو ہیں محدثین اور مفتی جیسی ہوں، کیسا عظیم انسان اور خوشبخت خاندان ہوگا. باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو کان بعدی نبی اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اگر میرے بعد جو ہے زمین کی پشت پر کسی انسان کے اندر اللہ نے نبوت اور رسالت کی ساری صلاحیتیں اور اوصاف رکھے تھے تو یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ عنہ. آج تو لوگ اسے بھی معاف نہیں کرتے. یہ منافق جو تھے اس وقت یہ بھی ان کو معاف نہیں کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں جن کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں. کیسے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ شعب الایمان کے اندر روایت آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتی ہے، السنہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، السنہ کے اندر جو ہے ابو بکر بن خلال رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، دیگر کئی ایک محدثین نے جو ہے اپنی اپنی کتب کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ بات ذکر کی ہے کہ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجح بهم. اگر پوری دنیا کے مسلمان مومنوں کا ایمان ایک پلڑے کے اندر رکھ لیں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دے، ایمان ابی بکر جو ہے پوری دنیا کے ایمان پہ بھاری اور وزندار. آج اس کے خلاف بھی لوگ جو ہیں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ غاصب تھا، کوئی کہتا ہے جی خلیفہ جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پہلے تھے لیکن سیدنا ابو بکر نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا. کوئی باغ فتق کا جو ہے باغ فتق کا ان کو مجرم سمجھتا ہے. کوئی جرم پہ کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے. دنیا میں کے اندر جو ہے خوف خدا کی نعمت ختم ہو چکی ہے، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اگر پوری دنیا کا ایمان جو ہے سیدنا ابو بکر کے ایمان کے مقابلہ کے اندر لایا جائے، پوری دنیا کا ایمان جو ہے ایک پلڑے کے اندر رکھ لیں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے کے اندر رکھ لیں، پھر بھی یہ راج ہے، پھر بھی یہ وزندار ہے، بھاری ہے، پوری دنیا پہ اس کا ایمان بھاری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے فضائل بیان کر. یہ تو سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، چوٹی کے صحابہ ہے، خلفائے راشدین ہے. امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے ان کے مستلقہ فضائل خلفائے راشدین کے نام سے ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے. فضائل صحابہ کے نام سے امام نسائی نے کتاب لکھی ہے، فضائل صحابہ کے نام سے چوٹی کے محدث امام دار قطنی نے کتاب لکھی ہے، اور فضائل صحابہ کے نام کی کتاب جو ہے امام اہل سنت جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے.
کاش اللہ آپ کو توفیق دے، آپ یہ صحابہ کے فضائل کے متعلقہ عربی کے اندر یہ ان کے اردو تراجم بھی آج آ چکے ہیں مارکیٹ کے اندر، آپ پڑھیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں، اپنی اولادوں کو اس طرف لائیں، تاکہ آنے والا جو وقت ہے جب پوری دنیا جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلقہ جو ہے بدگمانیاں پھیلا رہی ہوگی، تو کوئی حق کی جماعت ایسی ہونی چاہیے، حق کا گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ان کا مقابلہ کر سکے، لوگوں کو حقائق جو ہے وہ بتا سکے، حقیقت سے روشناس کرا سکے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں، یہ فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا ہے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی چوٹی کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے کتاب السنہ کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حسین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، یہ روایت ذکر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں مت برا سوچو، ان کے بارے میں گالی گلوچ نہ کرو، ان کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اس لیے کہ ان صحابہ کا ایک لمحہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اندر گزرا وہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے، ایک لمحہ جو۔ دوسری روایت کے اندر امام ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اسی فضائل صحابہ کے اندر ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک صحابی کا ایک سیکنڈ جو ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا جو ہے وہ تمہارے 40 سالہ عبادت سے جو ہے وہ ایک لمحہ بہتر ہے۔ آج ان کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، ان کی ذوات مقدسہ کے متعلقہ جو ہے الزام تراشی کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ جو لوگ آج بھی صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، اللہ کی قسم یہ وہی منافق ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے دور میں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوف صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں فوراً کر گزرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اس کی ایک مثال ذکر کر دوں، نہیں سوچا کیا کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، بس فوراً تصدیق کر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جوتیوں کے اندر نماز پڑھ رہے، دوران نماز جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے حبیب آپ کی جوتی پہ معمولی گندگی لگی ہوئی، اسے اتار دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی۔ صحابہ بھی جوتیوں کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے فوراً جوتیاں اتار دی۔ جب نماز ختم ہو گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، میری جوتی پہ تو گندگی لگی ہوئی تھی، جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا، میں نے تو اس لیے اتار دی، تم لوگوں نے کیوں اتار دی؟ اللہ کے حبیب آپ نے اتار دی، ہم نے اتار دی، ہم نے نہیں دیکھا ہماری جوتیوں پہ گندگی ہے یا نہیں ہے، آپ نے اتار دی۔ پہن کے نماز پڑھنی شروع کی تو ہم نے پہن کے پڑھنی شروع کی، جب آپ نے اتار کے پڑھنی شروع کی تو ہم نے اتار کے پڑھنی۔ یہ ہیں صحابہ جو تصدیق اس طرح کرتے تھے اللہ کی وحی کی، کیونکہ چنانکہ نہیں، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کر گزرے، جس سے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا وہ کر گزرے، جس سے روک دیا وہ رک گئے، چاہے اس جان کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں، والدین کی پرواہ نہیں، برادری کی پرواہ نہیں، قبیلے کنبے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ قالوا انؤمن، یہ منافق کیا کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف صحابہ جو ہے تصدیق کرتے ہیں، اندھا دھند تصدیق کر دیتے ہیں، منو ان تصدیق کر دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی، کیا ہم اس طرح کریں؟ نہیں ایسے کریں گے۔ اللہ نے کلام میں مجید میں جواب دیتے ہوئے کہا الا انہم هم السفہاء، کائنات کا جو شخص جو ہے میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہے گا، اللہ کی قسم یہی بے وقوف ہے۔ الا انہم هم السفہاء ہو، دوبارہ مبتدا لا کر جو ہے اس بات کو ثابت کیا کہ اس میں حصر کا معنی پیدا کر دیا کہ بالکل یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ جو گالی گلوچ دینے والا، صحابہ کے متعلقہ برا سوچنے والا، الزام تراشی کرنے والا، جرم ان کو مجرم قرار دینے والا جو ہے، غاصب قرار دینے والا جو ہے، جو یہ سوچتا جائے گا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف لوگ ہیں، تباہ و برباد لوگ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بے وقوف ایسے ہیں جن کو اپنی بے وقوفی کی پتہ ہی نہیں،
اپنی بربادی کا سوچ ہی نہیں، اپنی تباہی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل صحابہ کے اندر ذکر کیا، کتنی اعلیٰ ترین حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں مت سوچو غلط، کبھی ان کو برا بھلا نہ کرو، مت ان کو گالی گلوچ دو۔ کیوں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد، لو ان احدکم انفق مثل احد، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر، آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا پہاڑ ہے، اور یہ ایسا پہاڑ ہے جس کے متعلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تذکرہ فرماتے تھے، وَهُوَ يُحِبُّنَا وَنَحْنُ نُحِبُّهُ او کما قال رسول، یہ ایسا عظیم پہاڑ ہے جس کی طرف اللہ کے پیغمبر دیکھ کے کہتے تھے یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اکثر مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس احد پہاڑ کی مثالیں دیتے تھے، کبھی تہامہ کے پہاڑوں کی مثالیں دیتے تھے، کئی کئی میلوں پہ یہ پھیلا ہوا پہاڑ، اگر یہ سارا سونا بن جائے اور تم یہ سونا جو ہے پورا احد پہاڑ سونا بن جائے، پھر اس سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور میرے پیغمبر کا صحابی ایک جو کا دانہ جو ہے ایک ذرہ خرچ کر دے، یہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر جو سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ہے، یہ اس ذرے کا برابر بھی نہیں، اس کے برابر مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ان کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں، جاہل سے اجہل الناس، جس کو وضو کا پتہ نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، الف با کا پتہ نہیں دین کا، وہ بھی جب اٹھے گا، جب بھی بات کرے گا، یا سیدنا ابو بکر کے متعلقہ بات کرے گا، یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلقہ بات کرے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کن کے متعلقہ گفتگو کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ آپ کی پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ فائق ہے۔ پوری زندگی ایک انسان کوشش کر، 100 سال جو ہے، 1000 سال جو ہے آپ عبادت کرتے رہے، اور ان کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو ہے تمہاری یہ 1000 سالہ عبادت جو ہے وہ اس ایک سیکنڈ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی رفاقت اور معیت کے اندر گزار دیا۔ کتنے لوگ تھے، اور یہ صحابیت کا جو شرف تھا یہ دولت سے نہیں حاصل ہو سکتا، اگر دولت سے حاصل ہو جاتا، عرب کے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، یہ صحابیت کا شرف خرید لیتے، دولت لگا دیتے، یہ شرف لے لیتے، لیکن نہیں، یہ کسی کی تمنا آرزو سے ممکن نہیں ہے۔ اگر ہو جاتا، اویس کرنی نہ ہو جاتا صحابی، کتنے لوگ تھے، محدث سنابخ کی کہاں سے چلا، سنابخ سے مدینے کا سفر کیا، اور جب وہاں پہنچے مدینہ طیبہ کے اندر تو پتہ چلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ صحابی بننے کے لیے آیا تھا، اللہ کے پیغمبر کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، ایمان کی حالت میں۔ صحابیت کے شرف کے لیے لوگوں نے بڑا مال خرچ کیا، بڑی تمنائیں کی، بڑی آرزویں کی ہیں، بڑے بڑے طویل سفر کر کے، 6 مہینوں کے سفر کر کے، سالہ سال کے سفر کر کے مدینہ طیبہ آئے تاکہ ہم اللہ کے پیغمبر کے صحابی بن کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیں، لیکن صحابی نہ بن سکے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں، ایک شخص کے لیے دنیا میں اس سے بڑا کوئی احساس نہیں ہے نبوت کے بعد کہ وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے۔ ساری دنیا کی دولتیں جو ہیں ایک پلڑے میں رکھ دے، یہ صحابیت کا شرف ایک پلڑے میں رکھ لے، یہ صحابیت کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے آمنو، اپنا عقیدہ درست کر لو۔ کیسے عقیدہ درست کر لے؟ معاملات درست کر لو، عبادات کا طریقہ درست کر لو، ایمان درست کر لو، اپنا اسلام درست کر لو۔ کس طرح؟ کما آمن الناس، جس طرح اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے ایمان، جو عقیدہ انہوں نے اپنایا تم بھی اپنا لو، جس طرح کے معاملات ان کے ہیں تم بھی کر لو، جس طرح طریقہ عبادت ان کا تھا تم بھی کر لو،
جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے تم بھی اس طرح نماز پڑھو، جس طرح روزہ وہ رکھتے تھے تم بھی رکھو، جس طرح حج کا طریقہ ان کا تھا تمہارا بھی ہونا چاہیے، جس طرح جہاد کا طریقہ ان کا تھا تمہارا بھی ہونا چاہیے، صدقات اور خیرات کا طریقہ وہ ہونا چاہیے اللہ کے پیغمبر کے اصحاب کا تھا۔ آپ سمجھیں فقط اہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو منافق جواب میں کہنے لگے قالوا انؤمن، کیا ہم اس طرح تصدیق کریں جس طرح بیوقوف لوگوں نے کی، صحابہ نے کی؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے جو صحابی کو بے وقوف کہے گا یہ کائنات کا سب سے بڑا خود بے وقوف انسان، دنیا کا لاشعور انسان ہے، جاہل مطلق ہے، بلکہ جہالت محضہ کا مرکب ہے۔ ولکن لا یعلمون، یہ جاہل بھی ہے، ایسا بے شعور انسان ہے، ایسا لا علم انسان ہے، ایسا بے وقوف انسان ہے جس کو اب اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں ہے، کسی دوسرے کی ہمدردی کے بارے میں کیا سوچ پیدا کرے گا؟ جس کو یہ پتہ نہیں کہ میری زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، صحابہ کی دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر جو میری زندگی گزری ہے، اس کا ایک ایک لمحہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، لیکن یہ بد نصیب اور بدبخت انسان جو ہے اسے سوچ فکر ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ نے منافقین کی مزید گمراہیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ کچھ مزید نشاندہی کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حقو صحابہ سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اسی محبت پہ زندہ رکھے، اسی محبت پہ اللہ موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔